خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوتے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہر حالات کے اندر وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور کسی کا نہ خوف رکھتے ہیں نہ اور کسی کا غم رکھتے ہیں۔ تو انہی کے اندر ایک نام محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، غوث سمدانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے اپنی بات کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ آپ کے بچپن کے حالات کو بیان کر رہا تھا کہ آپ 11 سال کی عمر کے اندر مدرسے میں جا رہے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خالق کائنات نے وہ ذہانت عطا کی تھی، اس قدر ذہین تھے کہ آپ نے 7 سال کی عمر کے اندر مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا، 7 سال کی عمر کے اندر۔ اور تقریباً 18 سال کی عمر کا جو ان کا پڑھنا ہے یعنی علم دین حاصل کرنا ہے وہ انہوں نے اپنے علاقۂ گیلان کے مدرسوں سے ہی حاصل کیا۔ لیکن جس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کی اماں جان اب مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دینے سے پہلے مراقبہ کیا، اللہ اللہ کی، رب کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بغداد جانے کی اجازت دی اور ساتھ یہ بات بھی کہی اے میرے بیٹے تمہاری جدائی میں برداشت کر سکتی ہوں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن علم دین سے جدائی یہ مجھے گوارا نہیں ہے، علم دین سے تیری جدائی یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اور تجھ سے ملنا، تجھ سے جدا رہنا یہ مجھ سے گوارا ہو سکتا ہے، لیکن تیرا علم دین سے جدا رہنا یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا بغداد کے اندر رہنا ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے بغداد جانے کی یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی، 2-3 اور باتیں بھی کہی، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ اے میرے بیٹے تیرے باپ کے حصے سے میرے پاس 80 دینار ہیں اور 40 دینار جو ہیں وہ تیرے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ بڑا ہی معروف ہے اور پہلے بھی لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کی روحانیت اور اس کا انداز جس وقت بھی سنا جائے تو ایک نرالہ لگتا ہے کہ جس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ تیرے والد کے میرے پاس 80 دینار ہیں اور ان میں سے 40 دینار تمہارے ہیں، اور آپ کی والدہ نے 40 دینار اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی بغل کے اندر سلائی کر دیے، اور سلائی کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اپنے بیٹے کو ایک بات کہی اے بیٹا حالات جیسے بھی ہو جائیں، جس قدر بھی تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی تم اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا، جیسے بھی حالات ہوں ہر حالت کے اندر تم نے سچ بولنا ہے، اور چاہے تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن تم نے سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جس وقت میری والدہ محترمہ مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی، دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری طرف محبت بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، محبت بری نگاہوں سے دیکھ کر کہتی ہیں ھذا وجہ اللہ اراہ الی یوم القیامہ، یہ وہ چہرہ ہے جسے میں قیامت تک نہ دیکھوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی میرا بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، قیامت آ جائے لیکن میرا بیٹا علم دین حاصل کرتا رہے، میں اس کو نہ دیکھوں یہ تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس کا علم دین سے جدا رہنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر جس وقت والدہ نے یہ نصیحتیں کی اور یہ باتیں کی، اس کے بعد 18 سال کی عمر کے اندر آپ نے پھر بغداد کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ آپ کے علاقہ گیلان سے 400 میل کے فاصلے پر تھا، اور کچھ ہی فاصلے کے بعد ایک علاقہ ہے جس کو ہمدان کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے وہ ہمدان کا علاقہ پار کیا، اس کے بعد وہ قافلہ جس کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، اس قافلے کے اوپر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جس وقت حملہ کیا، اب وہ ڈاکو جو ہیں وہ اس قافلے والوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکو جو ہے اس نے یہ سمجھا کہ جیسے یہ لڑکا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے آ کر کہا لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ لڑکا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ آخر ان دونوں ڈاکوؤں نے یہ سارا واقعہ اپنے سردار جو ڈاکو کے پاس جا کر بیان کیا کہ ایک لڑکا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ ہے، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھ والوں کو کہنے لگا کہ اس بچے کو، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر۔ اب جس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے بھی یہی بات پوچھی لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ وہ 40 دینار ہے کہاں پر؟ اس نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 دینار میری بغل میں میری ماں نے سلائی کیے ہیں۔ تو جس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بغل کے اندر دیکھا گیا تو واقعی وہ 40 دینار موجود تھے، وہ 40 دینار موجود ہیں۔ تو اب ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہے، بڑا پریشان ہے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صداقت پر حیران ہے، پریشان ہے، اور کہنے لگا اے لڑکے تم اگر نہ بھی بتاتے تمہارے یہ 40 دینار محفوظ تھے، لیکن تم نے یہ کیوں بتایا؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو دل کی تختی پر لکھیں۔ آپ نے فرمایا وہ ڈاکوؤں کے سردار جس وقت میں اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہو، جتنا بھی کوئی جابر آ جائے، لیکن تم نے کبھی بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا، تم نے کبھی بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ڈاکوؤں کے سردار کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے اب میں ان 40 دیناروں کو بچاتا یا اپنی ماں کی بات کی لاج رکھتا؟ میرے یہ 40 دینار چلے جائیں مجھے ان کا کوئی غم نہیں، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو غم ہوتا ہی نہیں۔
کیونکہ خالق کائنات کا قرآن ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کی دولت چلے جانے سے غمگین ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری ماں مجھے نصیحت کرے کہ بیٹا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کبھی بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور میں اپنی بات، اپنی ماں کی کہی ہوئی بات کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے 40 دینار بچا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آئے تو کہنے لگا کہ یہ لڑکا اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ رہا، اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ رہا، اور ایک ہم ہیں جو اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ یہ لڑکا جو ہے، جو اس نے اپنی ماں سے عہد کیا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہتا، اس کے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا، لیکن آج ہم ہے کہ ہم خدا کے عہد کو توڑے بیٹھے ہیں۔ تو اسی وقت اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنا سر حضور غوث اعظم کے قدموں میں رکھا، قدموں میں رکھا اور پکی توبہ کی۔ تو جس وقت توبہ کی تو جو اس کے ساتھ والے ڈاکو تھے، انہوں نے جس وقت دیکھا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ اس لڑکے کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا اگر تو ڈاکوؤں میں ہمارا سردار تھا تو توبہ کرنے والوں میں بھی تو ہی ہمارا سردار ہے۔ تو ان تمام ڈاکوؤں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر سر رکھ کر پکی اور سچی توبہ کر لی، اور پھر عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہو گئے، عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم اول من تاب علی یدی، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے میرے پاس آ کر توبہ کی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر جنہوں نے سب سے پہلے توبہ کی وہ قافلے کو لوٹنے والے وہ ڈاکو تھے۔ اب اس واقعات کے اندر بڑی ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ کی ماں کو علم دین سے کس قدر محبت ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیری جدائی تجھ سے دور رہنا برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تیرا قرآن و حدیث سے دور رہنا یہ مجھے برداشت نہیں۔ یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو دین کے ساتھ کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے، اور پھر کس قدر مبالغے سے کہہ رہی ہیں کہ میں یہ چہرہ قیامت تک نہ دیکھوں۔ کیوں نہ دیکھوں؟ کیونکہ میرا بیٹا علم دین کے ساتھ وابستہ رہے، علم دین کے ساتھ جڑا رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات اس کے اندر جو ہے کہ ایک ماں نے نصیحت کی ہے، ایک ماں کی کہی ہوئی بات پر کس قدر حضور غوث اعظم فرما برداری کا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ماں نے کہا ہے۔ جس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کی بات کو مانا، دعا کریں اللہ تعالی آج ہمیں بھی اپنی ماں کی ایسے ہی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 40 دینار چلے جائیں یہ مجھے قبول ہے، لیکن میں اپنی ماں کی کہی ہوئی بات کو پیچھے نہیں رکھ سکتا۔ اور یاد رکھیں اس دنیا کے اندر بڑے مخلص رشتے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا۔ لیکن اس وقت اس دنیا میں دو ہی ہستیاں ہیں جو بغیر لالچ کے، جو بغیر کسی کیلو کال سے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں، وہ ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے۔ بے شک۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ باپ مرے تے سرو سایہ اٹھتا تے ویر مرن کنڈ کھالی تے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ کہ باپ، ماں، ویر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بعد انسان ادھورا ہو جاتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ کی اور اپنے باپ کی قدر کی تھی، تو آج ان کا نام سٹیجوں پر لیا جا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کسی بھی ولی کی شان و عظمت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں
ہر چاند کی 11 کو آپ کے ماننے والے، آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے آپ کے نام کی 11ویں کا ختم دلواتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کے اندر گزارا اور اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے گزارا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ پھر انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکو ہے، مجھ سے یہ مال لوٹ لے گا، بلکہ بے خوف و خطر یہ بات کہہ دی کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور پھر وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ ڈاکو تمام جو ہے انہوں نے پکی توبہ کر لی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین حاصل کرتے ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن تک آپ نے کھانا نہ کھایا، کئی دن تک آپ نے پانی نہ پیا، علم دین حاصل کرنے کی غرض میں۔ اور پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک ایسے جنگل سے گزرا، تو پھر آپ کو پتہ ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان بھی آنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس شیطان کا داؤ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں چلتا۔ آپ کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنگل کے اندر جا رہے تھے تو آپ کو شدید پیاس، سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو اس سخت پیاس کی حالت میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے سے بارش ہوئی، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارش کا پانی پیا اور میں سیراب ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بادل سے ایک روشنی نکلی اور اس قدر روشنی پھیل گئی، پھر پھیلنے کے بعد اس روشنی سے ایک صورت نمودار ہوئی اور مجھے کہنے لگی اے شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اب اللہ کے ولی کا امتحان ہو رہا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے اوپر حرام چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ آپ نے فوری سوچا یہ کون ہو سکتا ہے کہ جو حرام چیزیں ہوں ان کو مجھ پر حلال کر دیا گیا ہو۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وقت آپ نے یہ پڑھا تو وہ شیطان مردود تھا، وہ صورت دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تو واقعی تو شیطان تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسری بات شیطان نے کی، اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا اے شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا اے شیطان علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا، علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا، تجھے تیرا علم کیوں نہ بچا سکا؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا۔ اور شیطان وہ ہے جس نے چپے چپے پر رب کو سجدہ کیا، لیکن اس کا علم، اس نے وہ تکبر کیا، وہ غرور کیا، جس کی وجہ سے ابلیس بن گیا۔ آج بھی اللہ والے اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بندے کا علم بندے کو نہیں بچاتا، بلکہ اللہ کا فضل اور کرم بچاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ہمیشہ، چاہے دولت ہو چاہے دولت نہ ہو، چاہے علم ہو چاہے نہ ہو، لیکن ہر وقت اللہ کے فضل کو یقینی رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہماری مال و دولت کی وجہ سے ہمارے تابع لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہمارے تابع لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے جس کی وجہ سے آج لوگ ہمیں مان رہے ہیں، آج لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے وارے نیارے فرما دے گا۔ اسی طرح اگلے جمعہ المبارک پر بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔